جی میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان کو جیون کا سمے کیوں دیا، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سار کے سچے مالک اللہ ایشور نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کیا فرما رہا ہے اس بارے میں کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا۔ فرمایا کہ میرے بندے، میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہذا تو میرے لیے ہے۔ میں نے تیرے پیدا کرنے سے پہلے تیرا رزق لکھ دیا، تیری عمر لکھ دی، تو روزی کے لیے پریشان نہ ہو، تھک نہ۔ تجھے میں نے جیون دیا ہے، تیرے پالنے کی ذمہ داری بھی میں نے لی ہے۔ میں تیرا رب ہوں، پالنے والا۔ تجھے میں نے جیون کا سمے دیا ہے، اور جتنا سمے دیا ہے اتنے سمے کی روزی بھی لکھ دی ہے۔ اگر میں زمین میں سے تیرے مقدر کی روزی پیدا ہی نہ کروں گا تو کہاں سے کھائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ تو روزی کے پیچھے دوڑ مت لگا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو اس کا مین دھیان سامنے سڑک پہ ہوتا ہے اور پیچھے کا دھیان گیئر پہ ہوتا ہے۔ جو بیکورڈ دھیان، پیچھے کا دھیان ہوتا ہے وہ گیئر پہ ہوتا ہے، لیکن مین دھیان سامنے ہوتا ہے۔ اسی پرکار سے مین دھیان ہمارا اللہ کی طلب میں ہو، اللہ کی پیاس میں ہو، اللہ کی کھوج میں ہو، اللہ کی پہچان کرنے میں ہو، اور پیچھے والا دھیان دنیا میں حلال روزی کمانے میں اور اپنی جائز ضرورت پوری کرنے میں ہو، اور یقین دل سے پکا یہ ہو کہ اللہ پال رہا ہے۔ دنیا سے انسان کی توجہ اور دھیان ہٹ جائے، اللہ کی طرف دھیان لگ جائے۔ تو میرے بندے، تو روزی کے لیے پریشان نہ ہو۔ جو میری روزی کھائے اور تیرے شریر میں جان پڑے، تو اس سے کیا کر؟ تو اس سے میری کھوج کر، میری پہچان کر۔ میں نے تجھے اپنی پہچان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو بن دیکھے میری پہچان کر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں ان کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے۔ جیسے بندہ نیت کرے گا ویسے وہ فیصلہ کر دے گا۔ جو بندہ مانگے گا وہ اللہ دے گا۔ بھئی وہ مالک ہے، اگر مالک ہی نہ دے گا تو پھر بندے کی ضرورت کیسے پوری ہوں گی؟ تو جو ہم سے دنیا اور دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، تو یہاں پر اللہ نے دو باتیں کہیں کہ ہم جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن جو میری پیاس میں میری راہ کی تلاش کرے گا، میری تلاش کرے گا، میری پہچان کرے گا، بن دیکھے مجھے پانا چاہے گا، میں اسے مل جاؤں گا۔ یہ پکی بات ہے۔ تو جو میری پیاس میں، میری طلب میں نکلتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، میں اس کو مل جاتا ہوں۔ تو دنیا کے بارے میں اس مالک نے کیا کہا کہ جو ہم سے دنیا چاہتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں من ہی من میں، ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں۔ لیکن جتنا میں چاہتا ہوں اور جتنا جس کو چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں۔ لیکن جو میری پیاس میں میری طرف آئے گا، مجھے پانا چاہے گا، تو میں اسے ضرور مل جاؤں گا۔ یہ یہاں پر پکی بات کہی کہ دنیا کے معاملے میں کیا ہے، دنیا مانگو گے جتنا چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا اتنی دوں گا، لیکن جو میری پیاس میں آئے گا، مجھے پانا چاہے گا، تو یہ پکی مہر ہے کہ میں اسے ضرور مل جاؤں گا، وہ مجھے ضرور پالے گا۔ اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تیری روزی میں نے لکھ دی ہے، روزی کے لیے پریشان نہ ہو۔ میں نے تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جو روزی کھائے اس سے طاقت بنے، تو اس طاقت سے میری پہچان کر، بن دیکھے میری کھوج کر، میرے قرآن کو سمجھ کے پڑھ۔ تو میری دی ہوئی عقل اور سمجھ مجھے بنا دیکھے میری کھوج میں لگا، میری پہچان میں لگا۔ تجھے میں نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اس جیون کے سمے کو برباد نہ کر دنیا کے کھیل کود میں۔ تو میرے بھائیوں، بالک جو ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، ذرا سی بات پر اگر لڑ رہے ہوں تو سمجھدار کہتے ہیں ارے یہ بالکوں والی بات ہے۔ نادان بچے ہیں، انہیں کیا سمجھ ہے زندگی کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے بنانے والے سچے مالک کو بھول کر، اس کے حکموں کو چھوڑ کر دنیا کی جو ہے ذرا سی چیزوں میں، زمین جائیداد، گھر مکان، لڑ رہے ہیں آپس میں، خونی رشتے تباہ ہو گئے۔
ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और दुनिया को हमेशा का घर समझकर हमेशा जीने की चाहत में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो जो लोग अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर, जीवन के मकसद को भूल कर के हम दुनिया में अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आए हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी बेकार है, धोखा है, माल दौलत के पीछे लड़ रहे हैं, वो भी नादान बच्चों की तरह हैं। कितने लोग हैं दुनिया में जो लुट पिट रहे हैं, जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। भाई मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ तो कहता हूँ नादान बच्चे की तरह हैं, ये समझाने की कोशिश करता हूँ, अरे अल्लाह की खोज करो, ये ज़िंदगी धोखा है, अल्लाह को राज़ी कर लोगे तो हमेशा कामयाबी का जीवन पाओगे, मौत के बाद तुम्हारी हर तमन्ना पूरी होगी। तुम यहाँ बेईमानी करके, हक तलबी करके जन्नत की इच्छाएं तुम यहाँ पूरी करना चाह रहे हो, इस मौत के घर में, इस दुखों के घर में, इस बीमारियों के घर में, इस खतरों के घर में, इस गंदगी के घर में, इस दुखों के घर में। नादान बच्चे हैं, नादान इंसान हैं, अकल इंसान की नादान है, समझ नहीं पाता इंसान। जो लोग दुनिया में हमेशा जीने के नशे में आकर अल्लाह के हुक्मों को ठुकरा रहे हैं, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, तो मेरे भाइयों आगे से एक वक्त मौत का ऐसा आ रहा है कि ये दुनिया इंसान से हमेशा के लिए छूट जाएगी। मौत के बाद फिर इंसान हमेशा के लिए पछताएगा और तबाह हो जाएगा, हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाएगा। मौत हर नशे को तोड़ देती है। मेरे भाइयों कामयाब वही होगा जिसने अपने मालिक की बिन देखे पहचान की कि मेरा मालिक मुझसे चाहता क्या है, अपने मालिक को पा लिया। अल्लाह को पा लेने की निशानी ये है कि बंदा दिल में से दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत अल्लाह के लिए छोड़ देगा। इससे पहले कि अल्लाह ताला मौत देकर दुनिया की हर चीज़ को छुड़वा दे, वो दिल से दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत पहले ही छोड़ देगा। अल्लाह की पाक मोहब्बत पा लेगा, अल्लाह की पवित्र मोहब्बत पालेगा और अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगेगा, अल्लाह की तरफ पलट जाएगा, दुनिया की हाया माया में नहीं लगेगा। जो इंसान अल्लाह की खोज में निकलता है, अल्लाह की पहचान में निकलता है, बेजुबान को जब अल्लाह जुबान देता है, पढ़ने और समझने को फिर कुरान देता है, फिर जो अल्लाह की तरफ से मरा हुआ था, मुर्दा था, अल्लाह उसको ज़िंदा कर देता है। मरने से पहले मरने के होश में ले आता है, दुनिया से जाने से पहले दुनिया से जाने के होश में ले आता है और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाता है। मेरे भाइयों हर चीज़ पर अल्लाह ही की बादशाहत है, जो वो चाहता है कर देता है। अब देखो ना, दुनिया जिस भूख प्यास से डरती है, मेरे रब ने उसे रमज़ान में इबादत बना दिया। अब देखो ना, हर इंसान के अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं, स्वर्ग की इच्छाएं हैं। दुनिया के नशे में, जन्नत में हमेशा जीने के मज़े में, ये गारे मिट्टी की दुनिया इंसान को कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुहावनी लगती है। और जबकि हकीकत में ये दुनिया दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, परेशानियों का घर है, गमों का घर है, गंदगी का घर है, खतरों का घर है, मौत का घर है। कभी भी इंसान को मौत आ सकती है, लेकिन फिर भी हमेशा का घर समझ के इसको जीता है दुनिया के नशे में। तो मेरे भाइयों अल्लाह को राज़ी करो, अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो जन्नत में, स्वर्ग में नई ज़िंदगी की ताकत देगा, नई ज़िंदगी देगा, नई ज़िंदगी की शुरुआत कराएगा। ये ज़िंदगी घिसी पिटी है, पुरानी है। नई जन्नत, नई स्वर्ग और नई नेमतें हाँ उसमें देगा, जवान जन्नत देगा। ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, इस बूढ़ी दुनिया के पीछे लोग भाग रहे हैं। इस दुनिया का ज़्यादा हिस्सा निकल चुका है, इसकी बचपना भी निकल गया, जवानी भी निकल गई, अब इसका बुढ़ापा चल रहा है, अब क़यामत करीब है। तो मेरे भाइयों जो अल्लाह से डरता है, बिन देखे उसकी खोज करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, वही अल्लाह को पाता है। वरना हम देखें बड़े बड़े होशियार यहाँ अपने घमंड में आकर शैतान का शिकार बनकर मरते रहते हैं। और कम समझ रखने वाला भी हैं, अगर अल्लाह से डर के उसकी खोज करेगा तो अल्लाह उसे शैतान की गुमराही से बचाकर ईमान के साथ, ईमान के साथ मौत देकर इस दुनिया से उठाएगा। और जो अल्लाह के सामने घमंड करेगा वो भटक के मर जाएगा। तो मेरे भाइयों इंसानी अकल जो है धोखा खा रही है दुनिया में। जन्नत की जो इच्छाएं हैं इस दुनिया में पूरी करना चाह रहे हैं, जबकि ये दुनिया दुखों का घर है, तकलीफ़ों का घर है,
परेशानियों का घर है। जन्नत में तकलीफ़ देने वाली कोई चीज़ ना होगी, एक कण के बराबर, एक जर्रे के बराबर भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ ना होगी। जैसे यहाँ मच्छर हमें काटते हैं, तकलीफ़ देते हैं, मच्छर हैं, मक्खी है, यानी कितनी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देने वाली है। जन्नत में कोई चीज़ ऐसी ना होगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो बिन देखे मेरी खोज करेगा, मेरी पहचान करेगा, मेरी प्यास में आएगा, तो मेरा पक्का वादा है कि मैं उसे ज़रूर मिल जाऊंगा, क्योंकि मैंने इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि वो मुझे बिन देखे मेरी पहचान करके, मुझे पा करके, मुझे राज़ी करके मर के आए और मेरी जन्नत का इनाम पाए। तो अल्लाह ताला ने, इंसान के सच्चे बनाने वाले ने, संसार की हर चीज़ के सच्चे मालिक ने इंसान के अंदर अपनी तलब, अपनी प्यास भर दी है। जैसे हर इंसान के अंदर रोटी और पानी की तलब रख दी है, तो शरीर की जो ग़िज़ा है, खाना है, वो रोटी और पानी है। अगर इंसान को रोटी पानी ना मिलेगा तो शरीर मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो शरीर की भूख प्यास का सुकून क्या है? रोटी और पानी। कोई इंसान भूखा और प्यासा हो तो बेसुकून होता है, बेकरार होता है, बेचैन होता है, परेशान होता है, और अगर उसे रोटी और पानी मिल जाए तो उसका शरीर सुकून में आ जाता है, शांति में आ जाता है। अब इंसान के अंदर ये जो शरीर है, ये मैन नहीं है, ये असल नहीं है। इंसान के शरीर में जो आत्मा है, जो रूह है, ये है असल चीज़। इसका रूह का इम्तिहान लेने के लिए, आत्मा का इम्तिहान लेने के लिए आत्मा के ऊपर शरीर का खौल चढ़ाया है, और अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है ताकि इसके ज़रिए से कर्म करे, और इसका इम्तिहान लिया है। तो शरीर के अंदर अल्लाह ने तलब रख दी है रोटी और पानी की, इसकी ग़िज़ा जिंदा रहने के लिए। शरीर की भूख और प्यास का सुकून रोटी और पानी है, रोटी और पानी इसकी ग़िज़ा है। अब शरीर भी अल्लाह ने बनाया है। अब असल बात सुने, और रूह भी अल्लाह ने बनाई है। रूह आई है आसमान पे से, शरीर बना है मिट्टी से, तो इसकी ग़िज़ा, इसका खाना पानी, इसका सुकून का ज़रिया अल्लाह ने मिट्टी में से पैदा कर दिया है। रूह आई है आसमान पे से, तो आसमान पे से ही अल्लाह का कुरान आया है। अब इसी तरह से अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा, रूह की प्यास, रूह का सुकून, आत्मा का सुकून अपनी पनाह में रखा है, अपनी याद में रखा है। अगर शरीर को खाना पानी ना मिले तो शरीर बेचैन, बेसुकून होकर मुरझा जाएगा, मर जाएगा। इसी प्रकार से अगर आत्मा को उसकी ग़िज़ा ना मिले जो अल्लाह है, आत्मा की ग़िज़ा क्या है? ईश्वर, अल्लाह। आत्मा का सुकून क्या है? ईश्वर, अल्लाह। तो अगर रूह को, आत्मा को अल्लाह ना मिला, अल्लाह की याद ना मिली, अल्लाह को ना पाया, अगर आत्मा को, रूह को अल्लाह ना मिला, तो रूह भी भटक भटक कर मर जाएगी, मुरझा जाएगी, मर जाएगी। आप देखें दुनिया के अंदर झांक कर कितने लोगों के अंदर रूह मर चुकी है। अल्लाह ने उनकी रूह के अंदर अपनी प्यास रखी थी, मगर उन लोगों ने मार दी। आज जब अल्लाह के सामने उनका जिक्र करते हैं, उनके सच्चे बनाने वाले मालिक का जिक्र करते हैं, हालांकि जान अल्लाह के कब्जे में है उनकी, जब चाहे जब उठा ले, बिल्कुल बेहोश है इस चीज़ से। और जब अल्लाह की बात उनसे करते हैं तो वो कोई गौर ही नहीं करते, वो ये सोच के सुनते हैं कि हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो रूह मर चुकी है और दुनिया में इंसान भटक चुका है। तो जब उनसे अल्लाह की बात करोगे उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता। और हालांकि जीवन जा रहा है मौत की तरफ, जिस मकसद से आए हैं उस मकसद की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, कोई होश नहीं है कि ऊपर अल्लाह है, उसके कब्जे में हमारी जान है, जब चाहे हमें मौत दे के उठा सकता है। दुनिया के धोखे में बुरी तरह से गुम हो चुके हैं, उनके अंदर रूह की प्यास जो थी मर चुकी है। बस वो चलते फिरते एक हैवान हैं, जानवर हैं, दो पैरों पे चलने वाले जानवर हैं, जो सिर्फ शरीर की खुराक पूरी करते हैं। रूह की ग़िज़ा, रूह की खुराक की कोई परवाह नहीं है। रूह की खुराक मर चुकी है, उनके अंदर रूह की प्यास मर चुकी है। तो हमारी जो आत्मा है, हमारी जो रूह है, अल्लाह को पाए बगैर ऐसे है जैसे कोई इंसान भूखा और प्यासा हो, इंसानियत से भूखा और प्यासा हो। तो अल्लाह को ना पाने वाले का हाल वो है कि कोई भटका हुआ मुसाफिर हो, कोई भटका हुआ राही हो, उसकी कोई मंजिल ना हो, जैसे इंसान भूखा और प्यासा होता है। जानवरों की तरह दुनिया में अपनी शरीर की भूख प्यास दूर कर रहे हैं। रूह की क्या प्यास है, रूह कहाँ से आई है, किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, कोई इसकी तरफ गौर नहीं करते। जीवन का समय पूरा करके मर जाते हैं।
اب میرے بھائیوں، شریر کی بھوک پیاس تو انسان محسوس کر لیتا ہے، لیکن اندر سے جو ہے روح کی پیاس اللہ ہے، اس کا انسان کے اندر سے اشارہ ہوتا ہے، مگر انسان اس کو دبا دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، انسان کے اوپر دکھ بھیج کر، تکلیف بھیج کر، پریشانی بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ دکھاتا ہے کہ دنیا اور شیطان تیرے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھ کر میری طرف دوڑ لگا۔ اب جب انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں دھکے کھاتا ہے، دھکے اٹھاتا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے، جب انسان یہاں ٹھوکریں اٹھا کر اور پھر اس کی روح اللہ کی یاد میں پھر روتی ہے، حالانکہ اللہ کو اس نے دیکھا نہیں، مگر اکیلے میں ایسے ہی جو ہے اللہ کی یاد میں اس کی روح روتی ہے، آتما روتی ہے، انسان روتا ہے دکھوں سے تکلیف تنگ آ کر، پریشانیوں سے تنگ آ کر، مصیبتوں سے تنگ آ کر، کیونکہ جب دنیا میں انسان کی روح آئی تو بڑے سکون میں تھی، اللہ کی پناہ میں۔ جب دنیا میں آئی تو دنیا دکھوں کا گھر ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے شریر میں پرویش ہوتا ہے، وہ سوئی سی چبھوتا ہے، تو بچہ دنیا کو دکھوں کا گھر محسوس کر کے روتا ہے، کیونکہ اوپر سے اس کی روح آئی، اپنے مالک کی پناہ میں تھی، بڑے سکون میں تھی، اور دنیا میں آتے ہی اس پر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو انسان کی روح پھر دکھ تکلیف میں گھر کر پھر اللہ کے سامنے روتی ہے، اور پھر انسان جب اللہ کی کھوج کرتا ہے دل سے شدھ بھاونا لے کر، سچے من سے، تو بے شک وہ اللہ کو پا لیتا ہے، پھر اس روح کو جو ہے اس کی غذا مل جاتی ہے، انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ جیسے کوئی انسان بھوکا اور پیاسا ہو، اس کو کھانا مل جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر انسان روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے تو اس کی بڑھوتری بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو پائے بغیر انسانیت کی ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنے اندر ایشوری رچنا کے آدھار پر ہی ایشور کو پا سکتا ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے، اس کی رچنا ہر انسان کے اندر وہی ایک ہے، اچھائی پر چل، برائی سے بچ۔ جب رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے، ایک حکم پر چلانے کی، اچھائی پر چل اور برائی سے بچ، تو پھر اس کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے بتایا گیا ہے۔ آخری انتم سندیش تھا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا بتایا گیا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان کو کیسے جیون جینا چاہیے، کس طرح سے پوری طرح برائی سے بچ کر اور پوری طرح اچھائی پر چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے کیسے پوتر کرنا چاہیے، کیسے پوتر کر کے مرنا چاہیے، کیسے اپنے مالک کو راضی کرنا چاہیے، یہ اسپشٹ روپ سے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں بتایا گیا ہے، کیونکہ سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کے اندر بنائی ہوئی اپنی رچنا کے آدھار پر جو آسمان پہ سے اپنے آدیش فرمائے ہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر کے دکھائے ہیں، اور دنیا کے ہر انسان کو بتائے ہیں کہ تمہارا بنانے والا مالک اس طرح سے راضی ہوگا، اس طرح سے برائی کی گندگی سے پاک کرو اپنی آتما کو۔ تو اگر انسان جس پرکار شریر میں انسان روٹی نہ کھائے گا، پانی نہ پیے گا تو شریر مرجھا جائے گا، شریر کی طاقت کم ہو جائے گی۔ اسی پرکار جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، رچنا کے طریقے پر نہیں چلے گا، تو انسان کے اندر جو انسانیت ہے یہ مرجھا جائے گی، اور یہ دھیرے دھیرے مر جائے گی۔ پھر انسان دکھنے میں انسان ہوگا، دو پیروں پر چلنے والا، اصل میں وہ جانور ہوگا، جانور سے بدتر ہوگا۔ آج ہم دیکھیں دنیا جانوروں سے بھری پڑی ہے، انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا انسان ہی ہے، جبکہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسرے کو سکھ دے، دوسرے کے دکھ میں تڑپ جائے۔ اور آج کیا حال ہے؟ آج دو پیروں پر چلنے والے جانوروں کا حال کیا ہے کہ دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں ان کے اندر انسانیت مر چکی ہے۔ آج دیکھو نا، لوگ نہ شرم کرتے ہیں، نہ حیا کرتے ہیں کسی کی، اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، جانور کرتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب، انسان کو سب سے بڑھیا جیب بنایا ہے، تو اللہ کا حکم جو قرآن نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ کیا ہے کہ شرم کرو، اوٹک میں جا کر کے بیٹھ کے پیشاب کرو۔ اللہ نے سب کے اندر شرم کا، حیا کا مادہ رکھا ہے۔ اسی پرکار قرآن مجید ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون ایشوری رچنا پر جیا ہوا جیون ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتارے گا وہ جانور سے انسان بن جائے گا۔ اب قیامت تک جب تک دنیا رہے گی، جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک
کو پانا چاہے, اسے راضی کرنا چاہے, تو قرآن مجید ہی کتاب ہے اس کے لیے. قرآن مجید میں قیامت تک کوئی ملاوٹ نہ کر سکے گا. اللہ نے اس کی سرکشا کی ذمہ داری خود لی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون بھی سرکشت رہے گا جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے. تو آج کے دور میں اور قیامت تک انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول, संसार کے سچے مالک اللہ ایشور اور اس کے آخری انتم संदेशा محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ملے تو انسانیت دھیرے دھیرے گرتی جاتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے لوگ خلاف چلتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ جانوروں کی طرح زندگی جیتے ہیں. تو انسانیت جو ہے, انسان اپنی گنتی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انسانیت جو ہے گھٹتی چلی جاتی ہے, سکڑتی چلی جاتی ہے. آج آپ دھرتی پر دیکھ لیں, انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر انسانیت گھٹتی جا رہی ہے. دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں لوگ, اور دھرم پر چلنے کا نام لے رہے ہیں اور ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں, ادھرم پر چل رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, اور संसार کے سچے مالک کے سچے دھرم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اسے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جیون ہر انسان کو امتحان کے لیے ملتا ہے. مالک امتحان لیتا ہے کہ کون میری قدر کر کے اور میرا احسان مان کر مجھے راضی کر کے مر کے آتا ہے, اور کون میری ناقدری کر کے مجھے بھول کر دھرتی پر فساد پھیلا کر میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے آتا ہے. تو جب سے دنیا بنی ہے, اللہ کو پائے بغیر کوئی انسان کامیاب نہ ہو سکا, اور اللہ کو پا کر دنیا میں کوئی انسان ناکام نہ ہوا. جو اللہ کو پا کر اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر, وہ مرنے کے بعد کامیاب ہو کے جا رہا ہے. جو اللہ کو کھو کے جا رہا ہے, اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے, وہ ناکام ہو کر مر کے جا رہا ہے. اصل زندگی موت کے بعد ہے, وہاں معلوم پڑے گا کامیابی اور ناکامی کا. تو جو لوگ جان بوجھ کر شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم برائی کے راستے پہ ہیں, مگر دنیا کے دھوکے میں گم ہیں بری طرح سے. وہ لوگ دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں جان بوجھ کر, امن شانتی کے دشمن ہیں. اور جو بیچارے دنیا میں جس دھرم میں بھی لوگ ہوں امن شانتی چاہتے ہیں, اپنے بنانے والے سچے مالک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو اسلام کو پھیلا رہے ہیں, جو لوگ جیسے بھی پھیلا رہے ہیں, کیونکہ اسلام سچا دھرم ہے संसार کے سچے مالک کا. جو لوگ اللہ کے دین حق کو پھیلا رہے ہیں, انہیں خاص طور پر یوٹیوب پر یا اور کسی چیز پر دو چیزوں پر دھیان دینا چاہیے. نمبر 1, یوٹیوب پر ویڈیو میں بالکل آواز صاف ہو, آواز میں سڑ نہ ہو, تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو, اور ویڈیو میں آواز تیز اور صاف ہو. نمبر 2, اسلام دھرم کی ہر بات کو بالکل کھول کر ایک شبد میں کئی بھاشا میں مطلب بتائیں, یعنی ایک شبد کے کئی بھاشا میں مطلب بتائیں, تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو, سمجھنے میں آسانی ہو, اور بالکل آسان بھاشا میں سمجھائیں تاکہ ہر آدمی سمجھ جائے, بچہ بھی سمجھ جائے. کیونکہ میرے بھائیوں, ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آسان زبان میں سمجھائیں تاکہ اس کے اور بندے سمجھ پائیں. کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب یہ ذمہ داری ہمارے ذمے ہیں. جب پہلے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے, پیغمبر آتے تھے, تو وہ پچھلے نبی اور پچھلے دھرموں کے بارے میں سچ بتاتے تھے, سچ بتایا کرتے تھے, اور संसार کے سچے مالک اللہ ایشور کا حکم اس کی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ ناپ تول کر بتایا کرتے تھے. اللہ کا راستہ اور شیطان کا راستہ, اور دونوں کے دو انجام مرنے کے بعد, اصل زندگی موت کے بعد صاف صاف بتایا کرتے تھے ناپ تول کر. جو اللہ سے ڈر جاتا تھا اسے اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا تھا, اسے اللہ کی ہدایت مل جاتی تھی, اور جو نہ ڈرے اسے اور گمراہی مل جاتی تھی. اس لیے اب نبی کوئی نہیں آئے گا. اب اللہ تعالیٰ نے امتی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ذریعے سے نبیوں والا, پیغمبروں والا کام لیا. سبھی دھرموں کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کو دکھایا, اور اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. اب جو اللہ سے ڈر رہے ہیں, اپنے بنانے والے سچے مالک سے ڈر رہے ہیں, جو جس دھرم میں بھی ہو وہ سچائی کو سمجھ رہے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھا رہا ہے, انہیں اللہ کی ہدایت مل رہی ہے. اور جو نہیں ڈر رہے ہیں وہ گمراہ ہو کر مر رہے ہیں, بھٹک کر مر رہے ہیں, اور نرک جہنم کا ایندھن بن کر مر رہے ہیں.
تو میرے بھائیوں، جو جان بوجھ کر شیطانی راستے میں ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اور دوسرا ہے اور جو انجانے میں ہیں بیچارے، دونوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ جو لوگ انجانے میں ہیں، جب اللہ کا سچا پیغام ان کے پاس آئے گا تو وہ جھگڑا نہیں کریں گے، وہ سچائی کو سمجھیں گے اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی راہ میں آ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی دھرم میں ہوں۔ اور جو جان بوجھ کر جو ہے شیطان کے راستے میں ہیں، وہ جھگڑا کریں گے۔ آج لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پر، آپ پہچان کر لو اس چیز سے، ہیں ادھرمی اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دھرم پر چلنے والے، لیکن اللہ کا کام کیا ہے؟ وہ امتحان لے رہا ہے، لیکن اللہ سب کو سچ اور جھوٹ دکھا کر ٹیسٹ لیتا ہے، پھر دونوں کو موت دے کر اٹھا لیتا ہے، پھر ویسا ہی بدلہ موت کے بعد کی زندگی میں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں بہت قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کسی بھی طرح کے دین سے، دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنے رشتے ناطے میں ہی، دنیا پرستی میں ہی مگن ہیں، انہیں دھرم سے، انہیں کسی دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نعمتیں کھا پی کر مر جاتے ہیں، انہیں مالک کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم تھا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کرم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ کرم کروا کے فیصلہ کرے تو کوئی اللہ پر اعتراض نہ کرے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ نافرمانی کریں گے دنیا میں جا کر میری، تو اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کیوں کرتا ہے پھر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کا سمے اور یہ سارے انسانوں کی روح، آتما، اللہ نے آسمانوں پر ایک بہت بڑی دنیا ہے عالم ارواح، وہاں پر پہلے ہی پیدا کر دی تھی، اب دنیا میں بھیج کر ان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، ٹیسٹ لے کر کرم کروا کے ان کو موت دے کر بلا رہا ہے، پھر ان کا فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ مالک یوم الدین، بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے، وہ بدلہ دے گا۔ دنیا میں اللہ کی رچنا کے آدھار پر کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کرم کر رہا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون میرا ناشکرا ہے، کون میرا احسان ماننے والا ہے، اللہ کا یہ ایکسٹرا علم ہے، لیکن اس نے دنیا بنائی ان کے کرم کرنے کے لیے، کرم کروا کے ٹیسٹ لینے کے لیے۔ اب یہ کرم کر کے جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی فیصلہ کر دیتا تو جو لوگ جاتے نرک میں وہ اللہ سے جھگڑتے، اعتراض کرتے کہ آپ ہمارا کم سے کم امتحان تو لیتے۔ تو اللہ نے یہ دنیا بنائی اس لیے تاکہ کرم کرائے، کرم کرا کر پھر ان کو بدلہ دے، تو اللہ کو پھر کوئی ظالم نہ کہے گا، انسان کا سر جو ہے جھک جائے گا کہ واقعی میں نے اللہ کا ناشکرا ہوں، میں نے اللہ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا دنیا میں جا کر کے، اس لیے میرے حق میں اللہ نے صحیح فیصلہ کیا جہنم کا۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں، اللہ کی پہچان کریں، جیون اسی لیے ملا ہے، اور ہم اللہ کا علم حاصل کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے سچے مالک کو پہچان سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید سچا راستہ دکھائے گی قیامت تک کے لیے، ایک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، روشنی دکھاتی ہے اپنے بنانے والے، انسان کے بنانے والے سچے مالک کی۔ لیکن قرآن سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اللہ کی پیاس میں قرآن کو پڑھے گا، شدھ بھاونا لے کر سچی نیت سے اللہ کو پانا چاہے گا، اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرنا چاہے گا، اسے پانا چاہے گا، وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب کسی انسان کو پیاسی نہ ہو تو وہ کائے کو پانی پیے گا؟ 1,00,000 گھوڑے اگر پیاسے ہوں تو سمر سیول کا پائپ لے کر ایک بچہ بھی انہیں پانی پلا دے گا، اور ایک گھوڑا پیاسا نہ ہو، ساری دنیا کے انسان اس کو پانی پلائیں تو لات مار کے بھاگ جائے گا، پانی نہیں پیے گا۔ تو جس کو اللہ کی پیاس ہوگی، قرآن اس کو اللہ کا راستہ دکھائے گا، قیامت تک کے لیے ہے قرآن۔ تو جس کو اللہ کے اپنے بنانے والے سچے مالک کے راستے کی پیاس نہ ہوگی، اللہ کی پیاس نہ ہوگی، قرآن اس کو راہ نہیں دکھائے گا۔ جس کو سچے دل سے پیاس ہوگی، قرآن اسی کو اللہ کا راستہ دکھائے گا۔ تو قرآن لگ بھگ 1500 برس سے اور قیامت تک اپنی جگہ پر قائم ہیں، لوگوں کو اللہ کی سچی راہ دکھانے کے لیے، مگر اسی کو دکھائے گا جس کو دل سے اللہ کی پیاس ہوگی، دل سے اللہ کو پانا چاہے گا، جیون کا مقصد جاننا چاہے گا، دنیا کی حقیقت پر غور کرے گا۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، موت کا گھر ہے،
دنیا سے دل ہٹا کر اپنے مالک کی طرف رجوع ہو جائے گا، اپنے مالک کی طرف اپنا چہرہ کر لے گا اور اس کی کھوج کرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن کو پڑھے گا، تو بے شک وہ اللہ کو پالے گا۔ اس قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں اب آج کے دور میں اور قیامت تک کوئی کتاب نہیں ہے جو سنسار کے سچے مالک کے سچی راہ کو دکھا سکے۔ پچھلی سب کتابوں میں برائی کی ملاوٹ ہو چکی ہے، ایک قرآن مجید ہی ہے صرف جو انسان کی آتما کو پوری طرح برائی کی گندگی سے پوتر کرتا ہے، پوری طرح انسان کو برائی سے بچا کر اور پوری طرح اچھائی پر چلاتا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر، اور اللہ کو راضی کرنے کا، ایشور کو راضی کرنے کا صحیح اور سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، کیونکہ ہمارے چینل کے اندر قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو سرل بھاشا میں، بالکل آسان بھاشا میں سمجھایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ